اگر ہم ایک ایسی دنیا کا تصور کریں جہاں دنیا کی سب سے وسیع اور سب سے امیر ترین ریاست کا مالک، مطلب جسے آج کی زبان میں ہم کسی بڑی میگا کارپوریشن کا CEO کہہ سکتے ہیں، وہ کسی شاندار محل کے پینٹ ہاؤس میں نہیں بلکہ کچی زمین پر پتھر کا تکیہ لگا کر سوتا ہو۔ ہاں، اور تصور کی عجیب بات یہ ہے کہ اس کے پاس آدھی دنیا کا کنٹرول ہو، لیکن اپنی موت کے وقت اس کے پاس اپنا کفن خریدنے تک کے پیسے نہ ہو۔ بالکل، یہی تو پوائنٹ ہے۔ جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو عام طور پر طاقت کا مطلب دولت، محل اور لوگوں سے دوری ہوتا ہے۔ طاقت کے نشے میں قیادت عام انسان کی تکلیف سے بالکل کٹ جاتی ہے، لیکن آج کی اس تحقیقی گفتگو میں ہمارے سامنے فراہم کردہ دستاویزات کے مطابق ایک ایسی شخصیت ہے جس نے پاور اور طاقت کے ان تمام بنیادی قوانین کو بالکل الٹا کر کے رکھ دیا ہے۔ اور آپ دیکھیں، یہی تضاد اس کہانی کو اتنا پرکشش بناتا ہے۔ ہم یہاں ایک ایسی قیادت کی بات کر رہے ہیں جس نے اسلام کے ابتدائی دور میں نہایت سخت مخالفت اور دشمنی سے لے کر عظیم ترین حکمرانی تک کا سفر طے کیا۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ عام طور پر طاقت ملنے کے بعد انسان بدل جاتا ہے، لیکن یہاں معاملہ یہ تھا کہ طاقت نے انہیں مزید عام اور زمین سے جڑا ہوا بنا دیا۔ ایگزیکٹلی، اور طاقت کا یہ استعمال ایک بالکل نئے ریاستی نظام کی بنیاد بنا۔ تو آج کے اس گہرے تجزیے میں ہمارا بنیادی مقصد یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح ایک شخص کی ذاتی سختی اور انصاف کے لیے اس کا جو جنون تھا، وہ ایک ایسی فلاحی ریاست کی بنیاد بن گئی جس کی مثال تاریخ میں عام نہیں ملتی۔ ان دستاویزات میں ایسی حیرت انگیز تفصیلات ہیں جو ریاست، عدل اور انسانی ہمدردی کے تصور کو مکمل طور پر بدل دیتی ہیں۔ تو چلیے اس کو کھول کر سمجھتے ہیں۔ یہ واقعی ایک بے حد دلچسپ مطالعہ ہونے والا ہے، کیونکہ جب ہم ان تاریخی واقعات پر غور کرتے ہیں تو یہ صرف ایک فرد کی کہانی نہیں رہتی، یہ اس بات کا تحقیقی ثبوت ہے کہ جذبات اور شدت کو جب ایک ٹھیک رخ اور اعلیٰ مقصد مل جائے تو وہ عدل اور انصاف کا ایک ایسا نظام کھڑا کر سکتے ہیں جو صدیوں تک قائم رہے۔ بالکل، تو چلیے اس مقصد کے ملنے سے پہلے کی بات کرتے ہیں، کیونکہ اس جنونی انصاف کو سمجھنے کے لیے اس ذہنی اور جذباتی تبدیلی کو سمجھنا ضروری ہے جس نے اس عظیم قیادت کو جنم دیا۔ صحیح، جو لوگ اس تاریخ سے واقف ہیں انہیں معلوم ہے کہ شروع میں یہ شخصیت مسلمانوں کی انتہائی سخت مخالف تھی۔ اور یہاں میرا دھیان ایک مخصوص واقعے کی طرف جاتا ہے جو سورسز میں بڑی وضاحت سے بیان ہوا ہے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ ان کی اپنی بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید بن زید نے اسلام قبول کر لیا ہے تو وہ انتہائی غصے میں ان کے گھر داخل ہوتے ہیں اور اپنی بہن پر ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ لیکن پھر جیسا کہ ہم پڑھتے آئے ہیں، اپنی بہن کا خون دیکھتے ہی ان کا دل اچانک پگھل جاتا ہے، اور وہاں اس وقت ان کی بہن کا جذبہ بھی حیرت انگیز تھا۔ انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ تو چاہے جان لے لے لیکن ہم اسلام نہیں چھوڑیں گے۔ کیا بات ہے! اور اس کے بعد وہ سورہ طٰہٰ کی آیات سنتے ہیں، مطلب انا انزلنا ھذا القرآن والی آیات، اور ان کا دل جیسے تھم سا جاتا ہے۔ واقعی، اور پھر وہاں سے وہ سیدھا دار ارقام کی طرف نکل پڑتے ہیں جہاں اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ ہاں، اور وہاں جا کر وہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ دستاویزات بتاتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اللہ اکبر کہتے ہیں جس کی آواز سے پورا مکہ گونج اٹھتا ہے۔ یہ لگ بھگ 616 عیسوی یعنی اسلام کے 6 سال کا واقعہ تھا جب ایک دشمن اچانک سب سے بڑا مددگار بن گیا۔ بالکل، لیکن یہاں تھوڑا رک کر سوچنے والی بات ہے۔ یہ بتائیں۔ ہم سب اس واقعے کو جانتے ہیں، مگر نفسیاتی طور پر اسے کیسے سمجھیں؟ مطلب ایک شخص جو اتنا سخت مخالف ہو، وہ صرف خون دیکھنے اور چند آیات سننے سے اچانک اپنا عقیدہ اتنی جلدی کیسے بدل سکتا ہے؟ یہی تو میرا بھی سوال ہے۔ اگر میں اس کی ایک تمثیل دوں تو یہ بالکل ایسا تھا جیسے ایک عظیم طوفان جو پہلے سب کچھ تباہ کر رہا تھا اور اچانک اس کا رخ بدلا اور اس نے ایک عظیم چکی کو گھمانا شروع کر دیا۔ یہ اچانک تبدیلی اتنی گہری کیسے ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، اس تبدیلی کو سمجھنے کے لیے نا ہمیں ان کی شخصیت کے کور یعنی بنیادی فطرت کو سمجھنا ہوگا۔ یہاں جو سب سے حیرت انگیز بات ہے وہ یہ کہ ان کی فطرت بدلی نہیں تھی، بلکہ صرف اس کا رخ بدلا تھا۔ اچھا، فطرت نہیں بدلی تھی؟ نہیں،
وہ شروع سے ہی ایک ریجڈ اور رول فالوئنگ انسان تھے. ان کی سختی کسی ذاتی دشمنی یا اندھے غصے کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ وہ اصل میں اپنے سماج کے عقائد اور نظام و ضبط کو بچانے کے لیے تھے. انہیں لگتا تھا کہ یہ نیا دین ان کے معاشرے کو توڑ رہا ہے. ایسی مطلب ان کا غصہ اصل میں معاشرے کے تحفظ کے لیے تھا. بالکل، وہ آرڈر اور سچائی کے محافظ بننا چاہتے تھے. تو جب انہوں نے اپنی بہن کا اٹوٹ ارادہ دیکھا اور وہ خون بہتا دیکھا تو انہیں پہلا بڑا جھٹکا لگا کہ جو لوگ اس نئے دین کے لیے اپنی جان دے سکتے ہیں وہ غلط نہیں ہو سکتے. صحیح بات ہے. پھر جب قرآن کی آیت سنی تو ان کی اس رول فالوئنگ ذہنیت کو ایک ایسی سچائی مل گئی جو ان کے پچھلے عقائد سے کہیں زیادہ بڑی اور عظیم تھی. ایک ٹھیکیدار کو جب احساس ہو کہ وہ کسی غلط بلڈنگ کو بچا رہا تھا تو وہی شدت، وہی سختی فوراً نئی اور سچی بلڈنگ کی حفاظت میں لگ جاتی ہے. یہ پوائنٹ واقعی بہت زبردست ہے. اصل تبدیلی ان کی شدت کے ختم ہونے میں نہیں تھی، بلکہ اس شدت کے صحیح رخ پر عصمت حق کے لیے استعمال ہونے میں تھی. ایگزیکٹلی. اور یہی جذبہ انہیں آگے چل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے قریبی اور اہم ساتھی بناتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہجرت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ہر اہم معاملے میں مشورہ کرتے تھے. بدر، احد، خندق، خیبر اور فتح مکہ سمیت تقریباً ہر غزوے میں ان کی اہم ترین شرکت رہی. اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول جو ان دستاویزات میں ملتا ہے وہ دھیان کھینچتا ہے کہ شیطان ان کے سائے سے بھی بچتا ہے. کیا بات ہے. اور پھر مکہ فتح ہونے پر کعبہ کے گرد پہرا دیتے ہوئے انہوں نے کفار کو پکار کر واضح الفاظ میں کہا کہ آج انصاف کا دن ہے. یہ ان کی کیریکٹر ڈیولپمنٹ کا عظیم حصہ ہے. اور یہ سفر ہمیں سیدھا 634 عیسوی تک لے آتا ہے جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت قریب تھا. اور یہ وہ وقت تھا جب تاریخ کا ایک بالکل نیا باب کھلنے والا تھا جو خلافت کی بنیاد بنا. بالکل. وفات سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ انہیں اپنا جانشین مقرر کرتے ہیں. تاریخی حوالے بتاتے ہیں کہ کچھ صحابہ کو اس فیصلے پر سخت تعجب ہوا. ہاں، کیونکہ انہیں فکر تھی کہ ان کی سختی نئی بننے والی ریاست کے لیے نقصان دہ نہ ہو جائے. صحیح. اور اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا واضح جواب دیا کہ یہ امانت کے معاملے میں میرے سے بھی سخت ہیں. اب یہاں مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ کیا ایک نئی ریاست کو چلانے کے لیے سختی سچ میں مفید ہوتی ہے؟ عام طور پر تو ہم یہی مانتے ہیں نا کہ نیا نظام نرم مزاجی مانگتا ہے، ورنہ لوگ خوف زدہ ہو کر بغاوت کر دیتے ہیں. یہ بہت ہی معقول سوال ہے، لیکن ہمیں یہاں اس تناظر میں سختی اور ظلم کے درمیان فرق سمجھنا ہوگا. حضرت ابو بکر کی نظر بہت گہری تھی اس معاملے میں. جب انہوں نے امانت میں سخت کہا تو اس کا مطلب ذاتی غصہ یا لوگوں پر تشدد کرنا بالکل نہیں تھا. تو پھر اس سختی کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مطلب تھا اکاؤنٹیبلٹی، یعنی احتساب میں بے لاگ ہونا، حقوق کی وصولی میں سختی، یعنی رول آف لا کو بنا کسی کمپرومائز کے نافذ کرنا، چاہے کوئی بھی ہو. بالکل. آپ خود سوچئے، ایک ایسی ریاست جو ابھی پھیل رہی ہو، جہاں نئے قبائل اور علاقے شامل ہو رہے ہوں، وہاں اگر قیادت تھوڑی سی بھی لچک دکھائے تو طاقتور لوگ کمزوروں کا حق چھیننے لگتے ہیں. ہاں، کرپشن عام ہو جاتی ہے. ایگزیکٹلی. تو جب عوام دیکھتی ہے کہ حکمران انصاف کے معاملے میں اتنا سخت ہے کہ کسی سپاہ سالار، کسی اعلیٰ امیر یا اپنے رشتہ دار کو بھی نہیں بخش رہا، تو عوام خوف زدہ نہیں ہوتی، بلکہ ان میں ایک تحفظ کا احساس پیدا ہوتا ہے. صحیح. لوگوں کو لگتا ہے کہ ہمارے حقوق اب محفوظ ہیں. جی. اور یہی وہ بے لاگ سختی تھی جس نے اس وقت صحابہ اور عام عوام کا ان پر اندھا اعتماد قائم کیا. اب ایک چھوٹے سے شہر سے نکل کر ایک وسیع ریاست کے اداروں کو جنم دیتی ہے جو دنیا کے لیے عظیم مثال بنے. ان کے خلافت کا دور تقریباً 634 عیسوی سے 644 عیسوی تک، یعنی 10 سال پر محیط تھا. اور ان 10 سالوں میں فتوحات کا دائرہ ایران، مصر، جروشلم اور سوریہ تک پھیل گیا. بالکل. اور جروشلم کی فتح میں تو ان کا اپنا لکھا ہوا کوننٹ آف عمر بڑا مشہور ہے. ہاں، جس میں یہودیوں اور عیسائیوں پر ان کے عقائد کے حوالے سے کوئی زبردستی نہیں کی گئی تھی اور باقاعدہ امن کا وعدہ کیا گیا تھا. یہ اس دور کی عظیم رواداری تھی.
لیکن فتوحات سے بڑھ کر جو چیز مجھے سب سے زیادہ حیران کرتی ہے وہ ان کا بنایا ہوا نظام ہے. مطلب وہ صرف میدان جنگ کے نیتا نہیں تھے بلکہ ایک ماڈرن کارپوریٹ سٹرکچر جیسی چیز بنا رہے تھے. آپ ان کے اداراتی یعنی انسٹیٹیوشنل فریم ورک کی بات کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی یار. مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ محکمے عدل الگ بنایا، قاضیز کا تقرر کیا، رات کو لیمپ یعنی چراغ لے کر مدینہ کی گلیوں میں خود گھومتے تاکہ کسی مجبور کو تکلیف نہ ہو. اور صرف یہی نہیں، ہجری کیلنڈر کا آغاز بھی انہوں نے ہی کیا. ہاں، اور بیت المال ایسی شکل میں قائم کیا جس سے غربت اس حد تک ختم ہو گئی کہ لوگوں کو صدقہ لینے والا نہیں ملتا تھا. فوج کا جدید نظام، گنتی مطلب سینسس، سپاہ سالاری، یہاں تک کہ ایک اسپیشل کرٹیک آفیسر تک مقرر کیا جو احتساب کرتا تھا. یہ واقعی اس دور کے حساب سے بہت ایڈوانس چیزیں ہیں. میرا تو دماغ اس بات پر گھوم جاتا ہے کہ ایک 7th سینچری کے لیڈر نے اچانک یہ HR، ٹریجری اور پبلک اکاؤنٹیبلٹی کے جدید ادارے کیسے ایجاد کر لیے؟ ان کے پاس کوئی ہارورڈ کی ڈگری تو تھی نہیں. دیکھیں، اگر ہم اسے پچھلی صدیوں کی عمومی روایت کے مقابلے میں دیکھیں تو یہ سچ میں حیران کن ہے، لیکن ان کی سوچ بہت کلیئر تھی. انہیں معلوم تھا کہ صرف نصیحت، اخلاقیات اور ذاتی کردار اکیلے ایک وسیع ریاست کو لمبے عرصے تک نہیں چلا سکتے. صحیح، یعنی سسٹم بنانا ضروری تھا. بالکل. انصاف کو صرف ایک جذبے سے نکال کر باقاعدہ انسٹیٹیوشنلائز کرنا تھا، اداروں کی شکل دینی تھی. مثال کے طور پر بیت المال کو ہی لیجئے. ہاں، بیت المال پر تھوڑی بات کرتے ہیں کیونکہ اس نے غربت کیسے ختم کی. صرف دولت جمع کرنے سے تو پاورٹی ختم نہیں ہوتی نا. صحیح کہا آپ نے. بیت المال صرف ایک خزانہ نہیں تھا جہاں پیسہ جمع ہو رہا ہو، وہ اصل میں ایک ویلتھ سرکولیشن میکینزم تھا. فتوحات کے نتیجے میں ریاست میں بہت مال آ رہا تھا. اگر اسے عام طریقے سے تقسیم کیا جاتا تو کیا ہوتا؟ صرف کچھ امیر قبیلے اور طاقتور سپہ سالار اسے جمع کر لیتے. اچھا، تو انہوں نے اسے روکنے کے لیے کیا کیا؟ انہوں نے اسٹرکٹ اسٹائپینز یعنی وظائف کا نظام بنایا جہاں ریاست کے ہر فرد کو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ایک طے شدہ حصہ ملتا تھا. دولت کو ایک جگہ جمع کرنے کی اجازت نہیں تھی، وہ مسلسل فلو میں رکھی گئی. کیا بات ہے! مطلب اکانومی کو فلو میں رکھا. ایگزیکٹلی. جب دولت رکتی نہیں اور ڈسٹریبیوٹ ہوتی رہتی ہے تو سوسائٹی میں کوئی اتنا غریب نہیں رہتا کہ اسے صدقہ لینا پڑے. اور پھر یہ ہجری کیلنڈر کا آغاز، یہ صرف ایک ثقافتی نشانی تھی یا اس کے پیچھے کوئی اور پریکٹیکل وجہ تھی؟ یہ پیور ایڈمنسٹریٹو نیسیسٹی تھی. آپ دیکھیں، جب آپ کے پاس مصر سے لے کر ایران تک خط و خطابات ہو رہی ہوں تو بغیر کسی مرکزی اور متفق تاریخ کے نظام نہیں چل سکتا. کون سا ٹیکس کب وصول ہوا، کون سی فوج کب میدان میں نکلی، اس کے لیے ایک سینٹرلائز سسٹم چاہیے تھا. انہوں نے اسٹیٹ کرافٹ کی بنیاد جذبات پر نہیں بلکہ لاجک اور پریگمیٹزم پر رکھی تھی. زبردست. اور اسی اداراتی انصاف کی ایک بے مثال کہانی ہمیں ملتی ہے مصر کے گورنر عمرو بن العاص کے بیٹے والے واقعے میں. دستاویزات بتاتی ہیں کہ گورنر کے بیٹے نے غصے میں ایک عام قبطی کو مارا جو کہ غیر مسلم تھا. ہاں، یہ بہت مشہور واقعہ ہے. اور جب یہ معاملہ ان تک پہنچا تو انہوں نے اس عام قبطی کو بلایا اور گورنر کے بیٹے کے سامنے کھڑا کر کے کہا کہ تو اسے مار، برابری کا بدلہ لے. لیکن یہاں میں تھوڑا پش بیک دینا چاہتا ہوں ایز اے ماڈرن ریڈر. جی ضرور. ایک عام غیر مسلم کے لیے اپنے سب سے طاقتور فتح مند گورنر کے بیٹے کو اس طرح سب کے سامنے ذلیل کرنا، مطلب کیا یہ پولیٹیکل سوسائڈ نہیں تھا؟ کیا انہیں بغاوت کا یا پاور سٹرگل کا ڈر نہیں تھا؟ دیکھیں، یہی تو رول آف لا کی اصل قیمت اور خوبصورتی ہے. سیاسی دباؤ تو عام حکمرانوں کو کمپرومائز کرنے پر مجبور کرتا ہے، لیکن ان کا مقصد اپنی طاقت کو بچا کر رکھنا نہیں تھا بلکہ اصولوں اور انصاف کو قائم رکھنا تھا. صحیح. اگر وہ گورنر کے بیٹے کو رعایت دے دیتے نا تو پوری وسیع ریاست میں یہ پیغام جاتا کہ قانون صرف غریب اور کمزور کے لیے ہے. انہوں نے اس وقت یہ فیصلہ دے کر صدیوں کے لیے ایک سٹینڈرڈ سیٹ کر دیا کہ آزادی اظہار یعنی فریڈم آف سپیچ اور قانون کی حاکمیت کے سامنے پاورفل گورنر بھی مجبور ہے. مطلب ایک غیر مسلم شہری مرکز میں جا کر ریاست کے سب سے طاقتور شخص کے خلاف ایکشن لے سکتا تھا؟ بالکل. اور یہ بڑا رسک تھا.
لیکن اسی رزق اور اسی انصاف نے اس ریاست کو عظیم بنایا۔ ان کے نظام نے امیر اور غریب سب کو قانون کے آگے برابر کر دیا تھا۔ فرق مٹانا اسے کہتے ہیں۔ اور یہی برابری نا ایک ایسی عجیب اور خوبصورت کانٹرڈکشن پیدا کرتی ہے جو اس شخصیت کی عظمت کو عروج پر لے جاتی ہے۔ ہم ایک طرف اتنی بڑی ریاست، اتنے کمپلیکس انسٹیٹیوشنز اور طاقت کی بات کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ان کی اپنی ذاتی زندگی ان سب چیزوں کے بالکل الٹ تھی۔ واقعی یہ سب سے حیران کن حصہ ہے اس مطالعے کا۔ ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ جو سخت حکمران دربار میں اتنا جلال و جلال رکھتا تھا، وہ رات کو تہجد میں روتے تھے اور روزے رکھتے تھے۔ ایک مشہور قول جو ان دستاویزات میں ہے کہ اگر ایک بچہ بھوکا رہ گیا تو اللہ اس کے بارے میں سوال کرے گا۔ اور سوچئے انہوں نے آدھی دنیا فتح کر لی، لیکن کبھی اپنے لیے محل نہیں بنایا، جوتے والے کپڑے پہنے اور پتھر کی رکابی استعمال کی کھانے کے لیے۔ صحیح۔ اور صحابہ سے انسیت کا یہ عالم تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان پر یہ کہنا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہمارے آقا تھے، لیکن اللہ نے مجھے ان جیسے صحابہ کے ساتھ کھڑا کیا۔ اور اس کے علاوہ عام بچوں سے کھیلنا اور کسی غریب بیمار کے منہ میں اپنے ہاتھ سے دوا ڈالنا، یہ دراصل ان کی شخصیت کا وہ نرم پہلو ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ قانون کے احترام کو اور سختی کو سچی ہمدردی کے بنا نافذ نہیں کیا جا سکتا۔ سختی تبھی قبول ہوتی ہے جب اس کے پیچھے خالص ہمدردی ہو۔ لیکن دیکھیں اس میں ایک سب سے حیران کن تفصیل جو مجھے پڑھنے کو ملی وہ ان کے سونے کا انداز تھا۔ اچھا، وہ کھوپڑی اور پتھر والا واقعہ۔ ایگزیکٹلی۔ وہ اکثر کسی کھوپڑی یعنی اسکل پر یا کسی خردرے پتھر پر سر رکھ کر سوتے تھے تاکہ حکمران کو احساس رہے۔ شروع میں ہم نے انالوجی دی تھی کہ یہ ایسا ہی ہے جیسے دنیا کی سب سے بڑی کمپنی کا سی ای او محل کے بجائے فیکٹری کے کچے فرش پر سوتا ہو۔ میں آپ سے ایز این ایکسپرٹ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یہ خود کو انٹینشنلی سزا دینا تھا، یا اس بے حساب پاور اور طاقت کے نشے سے خود کو بچانے کی کوئی نفسیاتی مشق تھی؟ یہ بہت اہم سوال جنم دیتا ہے، کیونکہ لوگ اکثر اسے خود سزا سمجھنے کی غلطی کرتے ہیں۔ دیکھیں، سزا اسے دی جاتی ہے جس نے کوئی جرم کیا ہو۔ یہاں معاملہ خود آزیاتی کا بالکل نہیں تھا، یہاں معاملہ ایمپتھی یعنی ہمدردی اور احساس کا تھا، اور وہ بھی اس کی ایبسلیوٹلی ہائیسٹ پیک پر۔ ایمپتھی کیسے؟ ذرا اسے فردر ایکسپلین کریں۔ جب آپ ایسی وسیع و عریض ریاست چلا رہے ہوں جہاں آپ کے ایک اشارے پر فوجیں کوچ کر جائیں اور خزانے کھل جائیں، تو وہاں تکبر آنا اور انسانیت سے دوری پیدا ہونا ایک بڑا نیچرل فینومینن ہے۔ طاقت انسان کو زمین سے کاٹ دیتی ہے ہمیشہ۔ بالکل، انسان ہوا میں اڑنے لگتا ہے۔ ہاں، تو اس کھوپڑی یا پتھر پر سونا اس ریالٹی کو فورس کرنا تھا کہ ریاست کا سب سے غریب اور مظلوم فرد جس فرش پر سوتا ہے نا، سب سے بڑے حکمران کی جگہ بھی بالکل وہی ہونی چاہیے۔ وہ خود کو ڈیلیبریٹلی سب سے کمزور فرد کی سطح پر اینکر کرتے تھے۔ ارے واہ، یعنی سائیکولوجیکل گراؤنڈنگ کی آخری حد۔ ایگزیکٹلی، تبھی ان کا رول آف لا اتنا پرفیکٹ تھا، کیونکہ ان کا وینٹیج پوائنٹ جہاں سے وہ دنیا کو دیکھتے تھے وہ کسی محل کی چھت نہیں بلکہ زمین کا عام فرش تھا۔ زمین پر رہ کر آسمان کو چھونا مطلب واقعی کیا خوب بات کی آپ نے۔ اور اسی زمین پر رہتے ہوئے اس عظیم سفر کا ایک بڑا دردناک لیکن سبق آموز اختتام ہوا۔ 644 عیسوی میں جب 26 ذی الحجہ کے دن فجر کی نماز کی امامت کرتے ہوئے ایک مشرک ابو لولو فیروز جو ایک ماجوسی تھا، وہ ان پر خنجر سے 3 وار کرتا ہے، اور اس شدید زخمی اور بے حد تکلیف دہ حالت میں بھی زمین پر گرتے ہوئے ان کے لبوں پر جو الفاظ تھے وہ لا الہ الا اللہ تھے۔ اور دیکھیں، موت بالکل سامنے ہے، لیکن اس وقت بھی ریاست اور اس کے نظام کا دھیان سب سے آگے تھا۔ انہوں نے فوراً حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سمیت اہم صحابہ پر مشتمل ایک شورا کا انتظام کیا تاکہ ان کے بعد آنے والے قوانین اور شورائی نظام بغیر کسی ٹکراؤ کے سموتھلی چل سکیں۔ یہی وہ انسٹیٹیوشنل تھنکنگ تھی جس کی میں پہلے بات کر رہی تھی۔ ایک عام شخص موت کے وقت عام طور پر سب کچھ بھول جاتا ہے، لیکن
انہیں فکر تھی کہ میرے جانے کے بعد یہ اسٹیٹ فریم ورک کریش نہ کر جائے۔ بالکل۔ اور پھر ذاتی کردار کی وہ آخری بے مثال جھلک جب انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کو قریب بلا کر وصیت کی کہ میرے پاس کفن تک کے پیسے نہیں ہیں، میں قرضدار نہیں مرنا چاہتا۔ آدھی دنیا کا فاتح مند جس کے حکم پر خزانے تقسیم ہوتے تھے، اس کے پاس خود کے کفن کا بندوبست نہیں تھا۔ یہ سن کر سچ میں دل بھر آتا ہے۔ اور ان کی وفات پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو قول دستاویزات میں ہے وہ پوری کہانی کا نچوڑ ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ دنیا سے نکل گیا اور انصاف کا ایک زمانہ چھوڑ گیا، اور اسٹرکٹلی سورسز کے مطابق انہیں جنت البقیع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بالکل پاس سپرد خاک پر دیا گیا۔ ایک ایسی زندگی جس کا ہر پہلو نہایت دشمنی سے لے کر وسیع ریاست کی عظیم قیادت تک ایک انتہائی پرکشش درس ہے۔ اگر ہم اس پورے سفر کو ایک جگہ جمع کریں اور ان چیزوں پر غور کریں جن کی وجہ سے یہ نظام قائم ہوا، تو ان دستاویزات کی روشنی میں ایسی 5 بنیادی اینٹیں نظر آتی ہیں جن کو ملا کر یہ عمارت کھڑی ہوئی۔ جی بالکل، اور یہ 5 سبق بہت اہم ہے ان سورسز کے مطابق۔ پہلی اینٹ تھی انصاف، جو اتنا بے لاگ تھا کہ بیٹے کی غلطی پر بھی سزا دینے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ دوسری اینٹ تھی سادگی، جہاں طاقت کے بالکل عروج پر بھی جوہوں کا عام کھانا اور فقیرانہ لباس رکھا۔ تیسرا سبق ہے ہمت، یعنی بغیر کسی ڈر کے حق بات کہنا اور ادارے قائم کرنا۔ اور چوتھی چیز علم، کیونکہ انہوں نے اس وسیع ریاست کو اپنی ذاتی مرضی سے نہیں بلکہ قرآن اور سنت کے علم کی بنیاد پر چلایا۔ صحیح۔ اور پنچھی اہم 3 رحم، وہ ہمدردی جس کے تحت وہ رات کو رونے اور گلیوں میں بھوکوں کو خود تلاش کرنے نکلتے تھے۔ یہ وہ ستون ہے جن میں سے اگر آپ کسی ایک کو بھی نکال دیں نا، مطلب اگر ہمت نکال دیں تو انصاف قائم نہیں ہو سکتا، رحم نکال دیں تو سختی عام ظلم بن جاتی ہے، تو یہ پورا نظام ڈگمگا جاتا ہے۔ انہی 5 عناصر نے مل کر اس اسٹیٹ ماڈل کو کامیاب پیدا کیا۔ میں آپ کی اس بات سے بالکل اگری کروں گا، اور یہی پوائنٹ مجھے ایک آخری اور بے حد گہرے خیال پر چھوڑ جاتا ہے۔ ہم نے اس گفتگو کے شروع میں طاقت اور ریاست کے اس عمومی نظام کی بات کی تھی جہاں محل ہوتے ہیں اور لوگ دور ہوتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بیت المال کا ایسا فلو آف ویلتھ اور انصاف کا نظام بنایا جس نے اس دور میں غربت کو اس حد تک مٹا دیا کہ لوگ صدقہ لے کر گلیوں میں نکلتے تھے اور انہیں کوئی قبول کرنے والا نہیں ملتا تھا۔ ہاں، ایک پاورٹی فری سوسائٹی کا قیام۔ تو یہاں ہمیں تھوڑا اس پیراڈاکس یعنی اس تضاد پر غور کرنا چاہیے۔ ایک 7ویں سینچری کی ریاست جن کے پاس نہ تو کوئی جدید ٹیکنالوجی تھی، نہ کمپلیکس بینکنگ سسٹمز تھے، نہ انٹرنیٹ تھا، نہ بگ ڈیٹا تھا، اور نہ ہی آج جیسے وسائل تھے، بلکہ وہ ایک ایسے خطے میں تھے جہاں پانی تک کی کمی تھی۔ پھر بھی انہوں نے ایک ایسی معیشت اور انصاف کا نظام قائم کر لیا جہاں غربت مکمل طور پر مٹ گئی۔ صحیح پوائنٹ ہے۔ تو پھر آج کی یہ جدید، روشن اور وسائل سے بھری دنیا جہاں ہر قسم کی ٹیکنالوجی موجود ہے، ٹریلینز آف ڈالرز کا سرمایہ ہے اور بے حساب نیچرل ریسورسز ہیں، یہ دنیا غریبی اور بھوک کو ختم کرنے میں کیوں ناکام ہے؟ کیا ہماری آج کی اس ترقی یافتہ دنیا کے پاس واقعی وسائل اور ریسورسز کی کمی ہے، یا اصل میں اس بے لاگ انصاف، اس انسٹیٹیوشن آف اکاؤنٹیبلٹی اور اس امپتھی کی کمی ہے جس کی بنیاد انہوں نے کچی زمین پر سو کر رکھی تھی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہمیں ضرور سوچنا چاہیے۔